تزکیہ کہتے ہیں دو چیزوں کو، ایک پاکیزگی اور دوسرا اضافہ، بڑھوتی، نکھارنا۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ پہلے پاکیزگی کو لیجیے۔ ہم انسان، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اگرچہ کہ یہ جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس دنیا میں جو شخصیت لے کر آئے ہیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے، بلکہ سچی بات ہے دو چیزیں ہیں۔ ایک ہماری خواہشات، جن میں سے بعض بری ہوتی ہیں، تمام خواہشات بری نہیں ہوتی، خواہشات جائز بھی ہوتی ہیں، لیکن بہت سی خواہشات بری خواہشات ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر انانیت بھی ہے۔ انانیت بھی سب کی سب پوری کی پوری بری نہیں ہے، مگر بہرحال انانیت کا ایک حصہ، بڑا حصہ وہ ہے کہ جو ہم کو متکبر بنا دیتا ہے، ایروگنٹ بنا دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے اندر کی کمزوریاں ہیں، اللہ کے دین کو صحیح طور پر ماننے اور اس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں، اپنی خوراک کو پاک کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے اخلاقیات کو پاک کرتے ہیں۔ ہم اپنے اندر کی ان خواہشات کو ڈسپلن کرتے ہیں، اس پر ایسے قابو پاتے ہیں کہ ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اللہ کے دین کو ماننے اور اس کو اختیار کرنے کا۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں، جب ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارے اندر شخصیت میں نکھار، بڑھوتی پیدا ہوتی ہے، پروگریس، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ اصل میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو، سب انسانوں کو، جن کو بھی اس دنیا میں اس نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہم سب کے اندر بے پناہ امکان، پوٹینشل موجود ہے اچھے انسان بننے کا، لوگوں کے ساتھ اچھی اخلاقیات کے ساتھ پیش آنے کا، اللہ کے ساتھ اچھا مضبوط تعلق قائم کرنے کا۔ یہ پوٹینشل ہمارے اندر موجود ہے، بے پناہ پوٹینشل موجود ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ یہ پوٹینشل انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو بڑھنے، اس کو نکھرنے کا موقع نہیں ملتا خواہشات اور انانیت کی وجہ سے۔ تو اللہ کا دین کیا کرتا ہے؟ وہ ایک جانب ہمیں اپنی خواہشات اور اپنی بیجا انانیت پر قابو پانے کے لیے وہ احکام اور ہدایات دیتا ہے کہ جس سے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، بدن کو، خوراک کو، اخلاقیات کو، آلائشوں سے، گندگیوں سے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر کا بہترین انسان نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے بہترین ہونے کے کمالات کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہم اچھی طرح پیش آتے ہیں، بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں۔ دین کا یہ گول ہے، دین کا
یہ ٹارگٹ ہے، اس کو قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سورہ ہے، سورۃ العلیٰ، چھوٹی سورہ ہے، سورہ نمبر 87، اس کی آیت نمبر 14 میں فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ سورۃ الشمس ہے، سورہ نمبر 91، اس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں بتایا گیا، اس سے پہلے یہ واضح کرنے کے بعد کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور وہ نفس جس کو کہ اس نے یعنی اللہ نے سنوارا، اس کے نوک پلک سنوارے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے اس میں اس کا فجور، نافرمانی، اور اس کا تقوی، فرما برداری، دونوں ودیت کر دیے، الہام کر دیے۔ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، اس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہو گیا وہ جس نے اس کو آلودہ کر دیا۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ قرآن اس پر بالکل واضح ہے کہ یہ کامیابی در حقیقت اس دنیا میں داخلے کی اللہ کی طرف سے، آپ کہیے کہ گارنٹی ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ جس دنیا کو اللہ نے الجنت، ایک بہت ہی غیر معمولی باغ کے نام سے موسوم کر کے بیان کیا ہے، جس کی زندگی اتنی حسین ہے کہ اس کا تصور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ وہ جنت انہی لوگوں کو ملے گی جو اپنے آپ کو پاک کریں گے، جو اپنا تزکیہ کریں گے۔ سو گویا کہ تزکیہ در حقیقت انسان کو جنت میں داخلے کے لیے ایلیجبل بننے کا موقع دیتا ہے۔ آپ اس میں داخل ہونے کے مستحق بن جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا تزکیہ کریں۔ کتنا کریں؟ جتنا اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت اور آپ کے حالات کے لحاظ سے آپ کے بارے میں طے کریں گے۔ میرے بارے میں اور ہوگا، آپ کے بارے میں اور ہوگا، مختلف لوگوں کے بارے میں، قوموں اور مذاہب کے بارے میں الگ الگ اس کے فیصلے ہوں گے، لیکن فیصلہ تزکیے کی بنیاد پہ ہوگا کہ کس نے کیا مطلوب حد تک، اور وہ پورے انصاف پر مبنی ہوگا۔ چنانچہ اللہ کا دین، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے، یہ ہمیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ وہ راستہ ہم کو حاصل ہوگا الکتاب، شریعت، اور الحکمہ، اخلاقیات اور ایمانیات کو اختیار کر کے، جس کے نتیجے میں ہم اپنا تزکیہ کریں گے مطلوب حد تک، اور اس کے نتیجے میں ہم جنت کے مستحق بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔